بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے شیخulalam شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور و معروف نظم جس کا موضوع یس کر گنگل سوئی کر گراو، یعنی جو یہاں بوئے گا وہی کاٹے گا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ لک ہنز لاگنے مو پر چاو یس کر گنگل سوئی کر گراو، یعنی دوسروں کی بوائی دیکھ کر خوشیاں مت مناؤ، کیونکہ یہاں جو ہی بوئے گا وہ ہی کاٹے گا۔ زٹھس سونتس کر عمل تئی زٹھے ہردس کیُتھ کر تھاو، نیتھے نیک مالہِ کر توکل تئی یس کر گنگل سوئی کر گراو۔ شیخulalam شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اس شلوک میں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہوئے زمینداری کی مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شروع بہار سے ہی، یعنی کہ جوانی سے ہی آخرت کی کھیتی باڑی کی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہنا، اور اس طرح شروع سے ہی خزان کے لیے کما کے رکھ، نیک نیتی اور خلوص دل سے تو شروع کر، اور یاد رکھ جو گنگل کرے گا وہی گراو کا مستحق ہوگا، مطلب جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آدن سونت چھی ژین اول تئی سُلہِ گرِ رٹھ مالہِ پنُن تاو، اتھِ یُتھ نہٕ گژھی سونت چھی ژھل تئی یُس کرِ گنگل سُے کر گراو، یعنی شروع سے ہی موسم بہار کی افادیت بانپ لینا اور سویرے سے ہی اس کی طرف سے آنے والی دعوت قبول کرنا۔ خبردار، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، کیونکہ یہ ایک دم گزرنے والی ہے، یہاں جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اب زس دنیاہس مو بر یس تئی برونٹھ چھے تۭر تہٕ کٹھشن واو، نوش کوٗر شُر بٲژ برنے یس تئی یُس کرِ گنگل سُے کر گراو، یعنی اس ناپائیدار جھوٹی دنیا کو اپنا مقصد حیات نہ بناؤ۔ آگے موسم سرما میں، یعنی موت کے بعد زندگی میں شدت کی سردی اور یکبستہ ہواؤں کا سامنا ہے۔ تمہیں اپنی بہو بیٹیوں اور بیوی بچوں کی محبت میں اندھا بن کر ایمان فراموش نہیں بننا چاہیے، اور ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تمہارا وہاں ساتھ دیں گے۔ اتنا یاد رکھ جو یہاں بوئے گا وہی کاٹے گا۔ نفس چھی ہکھر گنڈن آلس تئی خوفچ رز مورِ بیم تس تھاو، تیلہِ سکھر کری آلس تئی یُس کر گنگل سُے کر گراو۔ شیخulalam رحمۃ اللہ علیہ زمینداری کی ہی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا نفس ایک تند مزاج بیل کے مانند ہے، اسے ہل کے ساتھ باندھ کے رکھ، رسی اور چھڑی کے خوف سے اس کو ہمیشہ ڈراتے رہنا، تبھی یہ ہل جوتنے پہ تیار ہوگا۔ یاد رکھ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آل فال غسل طہارت کرسا اپٹ چھے نیت پھل پھل تراو، وان چھی قراعت صحیح پرسا یس کر گنگل سُے کر گراو، یعنی جس طرح ہل جوتنے کے لیے ہل کی پھالی تیز اور نوکدار ہونی چاہیے، اسی نسبت سے تمہارے لیے غسل اور طہارت لازم ہے۔ جوا یعنی اپٹ کے مانند تمہاری نیت ہے، اس لیے تم توجہ سے یعنی دانہ دانہ بوائی کرنا۔ ہلائی یعنی لیک ڈالنا مانند قرآن ہے، اس کو صحیح صحیح سمجھ لینا اور پڑھنا۔ یاد رکھ جو ہی بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اسلامی کامین دہ دن برسا علمچ لر چھُے کلمُک تراو، روز نماز حج زکات سرسا یس کر گنگل سُے کر گراو، یعنی ہمتن خدائی کام کاج میں مصروف عمل رہنا۔ یاد رکھ کہ علم کے مکان کا چھت کلمہ طیبہ ہے۔ مخلصانہ طور نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کی تعمیل کرتے رہ، کیونکہ یہاں جو ہی بوئے گا وہی کاٹے گا۔ لیز مئی سۭتٮ۪ن رُکوٗعس وسطہ
ہام چھُے کھس تہٕ کٔڑِتھ ترٛاو لٲزِم سجدٕ چھُے نٮ۪نٛدٕ تاپستٕے یُس کرِ گۄنٛگُل سُے کرِ گراو. یعنی رکوع کی ادائی عجز و انکساری سے بجا لانا. اس کی حقیقت ویسی ہی ہے جیسے نرائی کرنا. سجدہ کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح جلستے دھوپ میں نلائی کرنا. یاد رکھ جو بوے گا وہی کاٹے گا. ہل چھی چہار ورد ذکر تے مخفی چہار ضرب چھی صدبار ونئی افضل حبس فکر کرتے یس کرے گونگل سوئی کرے گراو. یعنی اس طرح تمہارے کھیت کا کھوشا ذکر چہار ورد ہے. ذکر چہار ضرب میں عزت و عظمت پوشیدہ ہے. ایک افضل چیز تم کو بتائے دیتا ہوں وہ حبس فکر ہے یعنی ذکر پاس انفاس ہے. یاد رکھ جو بوئے گا وہی کاٹے گا. دم دم بیم برشک دارستے دہ دہ لاگنے وچھنے دراو یس پس برسا چک دارستے یس کر گونگل سوئی کر گراو. یعنی تمہارے اوپر محترم اور بزرگ نگران مقرر ہے یعنی کہ 2 فرشتے جو تمہاری حرکات و سکنات پہ نظر گزر رکھے ہوئے ہیں. ان سے ڈر کے رہ وہ تمہارا روز نامچہ برقرار رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں. تمہیں چاہیے کہ تم قدم قدم پہ اپنے چقدار یعنی کہ خدا کی خوشنودی حاصل کر کیونکہ یہاں جو بھی بوئے گا وہی کاٹے گا. سرکاری اجل کے پیاد ینستے پرکاری وتھ مالِ کورمُت ہاو ہر کٲرۍ گٔژھِتھ سورُے وننستے یُس کرِ گونگل سُے کرِ گراو. یعنی قضا کا اہلکار موت کا فرشتہ پیادہ محاصل کی طرح حاضر ہوگا. پوری ہوشیاری کے ساتھ وہ تمہیں اٹھا کر تم سے تمہاری کارکردگی کے بارے میں پوچھے گا. ہر کارہ بنائی ہوئی دستاویز تمہارے سامنے پیش کی جائے گی. یاد رکھ جو بوے گا وہی کاٹے گا. پپت پھلس رائی کرنستے بیون بیون پھلس ہینس ناو تروپ دتھ ٲسس بند کرنستے یس کرِ گونگل سُے کرِ گراو. یعنی ظاہر داری کے سارے پیداوار کو پتروگ یعنی کہ بیماری کے نظر کیا جائے گا. الگ الگ قسم کے اناج کی باز پرسی ہوگی یعنی کہ اعمال کو تولا جائے گا اور منہ کو ٹانک کر بند کیا جائے گا. یاد رکھ جو بوے گا وہی کاٹے گا. پھت جن باگنے کر ناو نستے تخم ہے ایسی زگ چھتِ ہاو لونتھ دن وتھ تول ناو نستے یس کر گونگل سُے کر گراو. یعنی تمہارے پیداوار کو ٹوکریوں میں الگ الگ رکھا جائے گا قسم وار یعنی بھورا الگ اور سفید الگ. اس طرح کاٹی ہوئی فصل کو پھٹک کر صاف کر کے تولا جائے گا کیونکہ یہاں جو ہی بوے گا وہی کاٹے گا. اول رٲژ ییٚلہِ لحد ہاونستے دپنس دُنیہٕچ مستی تراو توبہٕ توبہٕ کران جواب دیاونستے یس کر گونگل سُے کر گراو. یعنی قبر کی پہلی رات انسان کے لیے ایک نیا انکشاف ثابت ہوگا. کہا جائے گا کہ دنیا کی خرمستیاں چھوڑ سوالات کا درست اور صحیح جواب مانگا جائے گا. یاد رکھ جو ابتدا کرے گا وہی انجام پا سکتا ہے. رس رس عمر گئی خاکستے غافلو ٲخر ژیٖنِتھ تھاو دپسا کوٕ پھوٗرکھ پانی پانستے یس کر گونگل سُے کر گراو. یعنی دھیرے دھیرے تمہاری مقرر کردہ عمر ضائع ہوتی گئی اور اے غافل یہ بات بھی غور سے سن کہ تو خود ہی خود کو لوٹ گیا. یاد رکھ جو بوے گا وہی کاٹے گا. مو ماز زٲلۍ ڈبہِ روبہٕ خانستے تتہِ چھُے پیترن کُنسٕے ہاو کوتاہ پرٛنہٕ زیٚیہِ
نادانست یس کر گونگل سوئی کر کراو. یعنی اب بھی سنبھل اور دیوان خانوں اور بالا دریوں کا ہوش چھوڑ، کیونکہ وہاں تمہیں اکیلے ہی سب کچھ جھیلنا پڑے گا. ارے نادان اب کتنا سمجھاؤں تجھے، ہاں یاد رکھ جو ہی یہاں بوئے گا وہی کاٹے گا. آدم غافلو ژین پانس تے ووگمو تتہِ لونکھ ہاو، تولنے پاپ کُنہِ میزانس تے یُس کرِ گونگل سُے کرِ کراو. یعنی ارے غافل انسان اب بھی وقت ہے کہ اشارہ پا جا، یاد رکھ وہاں تم وہی کچھ کاٹو گے جو تم نے یہاں بویا ہوگا. گناہ اور ثواب وہاں میزان میں تول کر ہی تمہیں سزا یا جزا ملے گی. ہاں اتنا یاد رکھ جو بوے گا وہی کاٹے گا. مقدم شفیعن سرکارس تے مقدم پننہِ تٔسۍ پٮ۪ٹھ تراو نُندرِش وٲقف کشکارس تے یُس کرِ گونگل سُے کرِ کراو. یعنی یہ طریقہ حیات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعارف کردہ ہے، اس لیے تم اپنی پوری عرضداشت ان کے پاس ہی لے آؤ اور پوری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر ڈال. نندریشی اس پورے طرز عمل سے واقف ہے کہ جو بوے گا وہی کاٹے گا.